اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1981 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت 63 سے ہو رہا ہے۔ 43/63۔ سابقہ جمعہ کو یوم آزادی کی تقریب کی وجہ سے درس کا ناغہ رہا تھا۔ تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ اس میں آخری آیت یہ تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم للساعات کہا گیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ساعت کا ترجمہ قیامت کر کے پھر یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کو آسمان سے نازل ہوں گے، اور پھر آگے وہ سارا قصہ امام مہدی آئیں گے، اور پھر ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک چیز الساعت کو قیامت تصور کر کے اس بنیاد پر پھر ساری عمارت استوار کی گئی۔ قرآن کریم میں الساعت متعدد مقامات پر آیا ہے۔ یہ ایک یک آنے والے انقلاب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں تو یہ اس انقلاب عظیم کے لیے لفظ آیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہوا تھا۔ ہمارے سامنے تو نہ اس دور کی تاریخی دین کے نقطۂ نگاہ سے آئی، نہ حضور کی سیرت ہی ایک انقلابی کے نقطۂ نگاہ سے پیش کی گئی، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی پوزیشن ایک وائز کی یا کسی طرح ایک مملکت کے سربراہ کی۔ اور دین کی پوزیشن ایک مذہب کی جس میں پرستش، ورشپ، پوجا پاٹ، رسوم، شعائر، بس یہیں تک ہے سب کچھ آپ کے ہاں جو سامنے آتا ہے۔ مملکت بھی آتی ہے آپ کے ہاں تو وہ یہی دنیاوی مملکتیں، سلطنتیں جیسے ہوتی ہیں اس قسم کی ایک مملکت سامنے آ جاتی ہے، بس کچھ تھوڑے سے اخلاقی صفات ہیں جو بیان ہو جاتے ہیں۔ حضور کی صحیح پوزیشن اور اس انقلاب کا صحیح تصور سامنے آئے تو نظر آ جائے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا عظیم انقلاب کہیں اور نہیں آیا تھا۔ یہ انقلاب زمین کے خطوں میں نہیں صرف آیا تھا، اقوام عالم کی تہذیب اور تمدن اور معاشرت اور معیشت، حتیٰ کہ قلوب کی دنیا کے اندر بھی ایک انقلاب پیدا ہو گیا تھا۔ عظیم انقلاب تھا یہ جو آیا گیا، اور ہسٹری کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے حضور کی بعثت کے بعد۔ تاریخ کا ایک نیا دور ہے جو شروع ہوا ہے، اور وہ دور چلا آ رہا ہے اب تک۔ تو یہ جو انقلاب عظیم تھا یہ تھا الساعت، قرآن کریم نے جسے کہا ہوا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خود انجیل میں جیسی کچھ بھی وہ آج ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بیانات پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا، اور جس انقلاب کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں وہ متشکل ہوگا، وہ قیامت خیز انقلاب ایک ہوگا۔ یہ چیزیں آج کی انجیل میں بھی موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بھی اسے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر ہی نہیں سکتے تھے عیسائی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ آنے والا دور انقلاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے تو ان کے ہاتھوں پھر یہ انقلاب آئے گا۔
بہرحال یہ الساعت وہ انقلاب عظیم تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آنا تھا، اور جس کی پیشین گوئیاں پہلے پیغمبروں کے ہاں وحی کے ذریعے سے موجود تھیں کہ قرآن کریم کی روح سے یہ سلسلہ وحی خدا کی طرف سے دیا ہوا دین شروع سے آخر تک اصولی طور پر ایک ہی چلا آ رہا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ کہا اب آگے کہ وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے آ کے قوم سے کہا، اب یہاں لفظ ہے حکمت، کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں۔ اب حکمت کا ہمارے ہاں بھی عام طور پہ تصور، اگر وہ حکیم بمانے طبیب نہ لیا جائے، اب تو حکیم طبیب کو ہی کہتے ہیں، بلکہ یہ طبیب اپنے ساتھ طبیب کا لفظ نہیں لگاتے، یہ ہر طبیب حکیم ہی کہلاتا ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو پھر حکمت فلسفی کے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس جہت سے قرآن کی یہ آیتیں جہاں حکمت آیا ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ اس کا وزڈم ہی کیا گیا ہے۔ اب یہ تصور کیجئے کہ رسول کے متعلق، خدا کے انبیاء کے متعلق یہ اگر ہو، وہ کہیں کہ میں وزڈم لے کے آیا ہوں، فلسفی لے کے آیا ہوں، تو وہ تو خالص ایک ذہنی اور دماغی چیز ہے۔ فلاسفر تو خدا کی طرف سے کوئی علم نہیں پاتے، فلسفی کے تو خود معنی ہوتے ہیں وزڈم کے ساتھ تعلق۔ تو حکمت کا ترجمہ اگر وزڈم کیا جائے یا اپنے ہاں بھی حکمت کے معنی دانائی یا عقل مندی لیا جائے تو اس سے تو فلاسفر مقصود ہوں گے، خدا کی وحی تو نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ اصطلاحات یا اس قسم کے مخصوص الفاظ کے غلط تراجم سے کتنے غلط تصورات ذہن کے اندر آتے ہیں، اور وہ دین اور نبوت کی حیث کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ وزڈم تو ہر فلاسفر، ہر عقل مند کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کی ذاتی ہوتی ہے، فکری ہوتی ہے، ذہنی دماغی ہوتی ہے۔ نبوت تو اس سے بالکل الگ شے ہوتی ہے، اس میں تو صاحب حکمت کی اپنی فکر اور اپنی حکمت کا شائبہ تک نہیں ہوتا، خالصتاً خدا کی طرف سے عطا شدہ ایک علم ہوتا ہے جسے وحی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہی قرآن کریم نے حکمت کو بھی منزل من اللہ قرار دیا ہے۔ میں ایک آدھ حوالہ ہی پیش کروں گا، ویسے تو سارے قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے کتاب اور اس کے ساتھ کتاب کی حکمت منزل من اللہ عطا ہوتی تھی، قانون اور قانون کی غرض و غایت، اس کا مقصود و مطلوب، اس کا منتہا، وہ نتائج جو اس قانون نے پیدا کرنے تھے۔ خدا نے یہ دونوں چیزیں وحی کے ذریعے انبیاء کرام کو دی تھیں، اسی لیے حکمت کو بھی اس نے منزل من اللہ قرار دیا ہے۔ ایک ریفرنس لے لیجئے 17/39، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ وہ حکمت ہے جسے خدا نے اپنی طرف سے اے رسول تجھ پر نازل کیا ہے۔ جسے تو حکمت تو منزل من اللہ ہوئی، یہ ایک فلاسفر کی وزڈم نہیں ہے، یہ فکری چیز نہیں، یہ وہی ہے۔ تو جب ہم حکمت کا لفظ نبی یا نبی کی کتاب کے متعلق استعمال کریں گے تو یہ حکمت اس حکمت سے بالکل الگ، مختص، منفرد ہوگی جسے ہم ایک فلاسفر یا عام داناؤں کے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اقبال نے اسی لیے حکمت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک دانش برہانی، ایک دانش نورانی۔ انہیں تو اصطلاحات پہ بڑا عبوط ہے۔ تو دانش برہانی تو وہ ہے کہ جو
آرگومنٹس کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے، برہان دلائل کو کہتے ہیں، اور یہ وہ وزڈم ہے جو عام دنیاوی فلاسفرز کے پاس ہوتی ہے۔ اور دوسری حکمت کو انہوں نے حکمت نورانی کہا ہے، جو وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام کو حاصل ہوتی یا ملتی تھی۔ تو اس لیے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انبیاء کرام کے متعلق حکمت کو منزل من اللہ کہا جائے گا تو وہ وحی ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا وحی کے اندر۔ غایت اس کی کیا تھی؟ قرآن کی طرف سے جو وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یہ قوم بنی اسرائیل میں سے خود بھی تھے، اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف، جیسے متی میں انجیل میں آیا ہے، ان کا دائرہ اپنی قوم کے ہی اندر تھا۔ یہ عالمینی رسالت جو ہے وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت نے بروئے کار رہنا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی طرف ہی آپ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نبیوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیجئے، ان کا ایک بیٹا تو حجاز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آ کے بس گئے تھے، دوسرا بیٹا آپ کا اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد ان کی شاخ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس کے بعد آگے جو اولاد چلی ان کی، تو یہ اولاد تو ذریت ابراہیمی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے چلنے والی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل ہی کہلایا۔ تو یہ بنی اسرائیل تو چلے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یا بالتخصیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں سے یہ چلے آ رہے تھے۔ یہودی تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کو شریعت موسوی ملی ہے تو وہ یا تو میرے ہاں وہ شعلہ نہیں برق طور میں میرے ہاں یہ ساری تفصیل ان کی دی ہوئی ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، تو یہ یہودی اس اعتبار سے کہلائے تھے، اپنی جوڈائزم جو ان کی یہودیت ان کے ہاں کی جو تھی، مذہب ان کے ہاں جو تھا، اس کی بنا پر یہودی کہلائے، ورنہ یہ بنی اسرائیل تو اس جہت سے کہلاتے چلے آ رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے تھے۔ اب یہ ایک بنی اسرائیل کی شاخ کوئی لے لیجئے تو انبیاء کرام ان میں آتے رہے، ہر نبی خدا کا وہی پیغام لاتا رہا جو باقی انبیاء کو ملا تھا، وہی پیغام وہی تعلیم لے کے آتا تھا، اور اس کے بعد اس کی امت، اس کے متبعین اس میں اختلاف پیدا کر دیتے تھے۔ یاد رکھیے، اختلاف، تفرقہ، فرقہ بندی دین کی جڑ کاٹ دیتی۔ امت میں اختلاف یا فرقہ پیدا ہو تو دین باقی رہتا ہی نہیں۔ رسول سے کہتا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقہ پیدا کر لیں، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اختلاف کو وہ خدا کا عذاب قرار دیتا ہے۔ ہاں جی، کہا اس نے یہ ہے کہ یہ جو ایک نبی کے بعد جب اس کی نام لیوا امت اختلاف پیدا کر لیتی تھی، فرقے پیدا کر لیتی تھی، افتراق پیدا کر لیتی تھی، تو دوسرا رسول آ کر ان اختلافات کو، اس تفرقے کو مٹاتا تھا اور پھر انہیں امت واحدہ بنا دیتا تھا، ایک قوم، ایک امت جس میں کوئی اختلاف اور تفرقہ نہیں ہوتا تھا۔ پہلی چیز وہ یہ کرتا تھا، اور اس کے بعد یہ جو امت واحدہ بنتی تھی، اس میں پھر وہ دین کو متشکل کرتا تھا، ایک عملی نظام کی شکل دیتا تھا۔ یہ تھا رسالت کا فریضہ۔ نبوت تو خدا کی طرف سے وحی پانے کا نام ہے، اور رسالت اس وحی کے مطابق ایک معاشرہ متشکل کرنے کا نام جو امت واحدہ طے کرتی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ خصوصیت ہی یہ ہے، پہلی خصوصیت اس امت کی یہ ہے جو دین کی علمبردار ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔
تفرقہ کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ کے اندر جو مسجد زرار کا قرآن نے واقعہ اسی لیے خاص طور پہ بیان کیا ہے کہ تفرقے کی اور شکل تو ایک طرف رہی، مسجد بھی اس لیے بنانا کہ وہ کسی خاص فرقے کی ہو۔ قرآن نے اس کو کفر قرار دیا ہے، ایسی مسجد کے متعلق کہا ہے کہ وہ پناہ گاہ ہے خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے۔ حضور سے کہا گیا کہ اس مسجد میں قدم تک نہ رکھنا تم نے، یہ مسجد بمائے ان کے جنہوں نے اسے بنایا ہے سیدھا جہنم میں لے جائے گی۔ اور اس مسجد کو اس بنا پر کہ خدا نے اس کے متعلق یہ کہا تھا، حضور نے صحابہ کو بھیج کے مسجد کو گرا دیا، جلا دیا۔ تفریقم بین المومنین لکھا ہے قرآن نے کہ یہ مسجد یہ کرے گی تو یہ تو نہیں ہونے دیا جائے گا، دین کے اندر امت میں تفرقہ نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔ یہ فرقہ بندی تو یہ چیز ہے، مسجد بھی اگر اس بنا پہ ہے کہ وہ منسوب ہو رہی ہے، ایک فرقہ پیدا کر رہی ہے، تو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کفر ہے، رسول سے کہا گیا ہے کہ جا کے اس میں قدم نہ رکھنا، حضور نے اس کو ڈھا دیا، منہدم کر دیا اس مسجد کو۔ دین اس چیز کا نام ہے، یاد رکھیے۔ یہ فریب نفس ہے ہمارا، جو اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ دین باقی رہتا ہے، مذہب باقی رہتا ہے، دین نہیں باقی رہتا۔ فرقے مذہب میں ہوتے ہیں اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ خدا سے نہ خدا کے رسول سے۔ دین کہا یہ ہے کہ میں آیا اس لیے ہوں، اس وحی کو اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کی وضاحت کر دوں۔ خدا کی طرف سے جو کتاب ملتی تھی اس کتاب کا پہلا مقصد یہ بتایا جاتا تھا کہ جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر ان کو وہ مٹا دے۔ اختلاف مٹانے کا طریقہ ہی قرآن نے یہ بتایا تھا۔ بے شمار آیات اس کے متعلق قرآن میں موجود ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کے ذریعے سے ایک امت واحدہ پیدا کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ان کو حکم دیا گیا۔ یہ خدا کی کتاب کو انفرادی طور پہ نہیں، جمیعاً اجتماعی طور پہ سب کے سب اکٹھے ہو کر مل کر اس کو پکڑو اور تفرقہ نہ پیدا کرو۔ یہ تھا اس امت کے متعلق جو کہا گیا اور یہ کر کے دکھایا حضور نے۔ اب یہ کہ کبھی کسی بات میں اگر تم میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، آراء کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اگر وہ اختلاف ہو جائے اور اس کو علی حالہ ہی رہنے دیا جائے تو وہ اختلاف تو بڑھ جائے گا، خلیج بڑھ جائے گی اختلاف کی، اس پہ تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اس کو وہیں مٹا دیتا ہے قرآن۔ اب اختلاف اگر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اختلاف آراء ہی سے ہی آپس میں ڈسکشن کے زمانے میں سے ہی اختلاف ہو جاتا ہے، کیسے اختلاف مٹے؟ 42/10 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اگر کسی معاملے میں تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ سے لیا جائے۔ یہ ایک محکم اصول قرآن نے بیان کر دیا، پختہ طریق بیان کر دیا اختلافات کو مٹانے کے لیے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کتاب اللہ کی طرف سے لیا جائے۔ اب اس کے بعد جناب وہ تو پوچھئے نہیں کہ جب فرقہ بندی کو محکم رکھنا ہو تو کس کس قسم کے پھر ان کو دلائل کیا کہا جائے گا، حجتیں جنہوں کہندے ہو تسی کہ جی وہ قرآن کی طرف ہی آ گیا، قرآن کی تعبیر میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر کیا کیا گیا؟ جی ہاں، قرآن نازل کرنے والے خدا نے یہ کہا تھا کہ اس کے منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات ہے نہیں۔ قرآن اگر ایک کسی معاملے میں دو اختلافی باتیں بطور ان کے دیتا ہے تو وہ منزل من اللہ نہیں رہتا۔
نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی بات کرنے والا. پروپیگنڈے کی مشینری اتنی وسیع ان لوگوں کے پاس موجود ہے، کیا کہا جائے. عام طور پہ بڑی بے باکی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں قرآن کی طرف آئیے، وہاں سے اختلافات رفع ہو گئے. آپ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتا. قرآن کی طرف دعوت دینے والے کے خلاف اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں